آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ دجال قوی ہیکل مضبوط جسم کا مالک ہوگا۔ دجال کے بال لمبے اور گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کی جلد سرخی مائل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر، دجال کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کاف فے کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن، ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ دجال شعبدہ بازی کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس کے ساتھ پہاڑ ہوں گے، روٹیوں کے، کھانے کے، پانی کے، اور اس کے ساتھ 2 دریا ہوں گے، ایک دریا آگ کا ہوگا اور ایک دریا پانی کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کو پائے تو اس دریا میں کود جائے جو بظاہر آگ کا ہوگا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو پانی کی طرح ٹھنڈا دکھائی دے رہا ہوگا وہ در حقیقت دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ دجال کو کیسے پہچانا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، مسیح دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں دجال کے بارے میں جو آج تک کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا خدا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ دجال میں کون کون سی نشانیاں ہوں گی جس کو دیکھ کر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے لائق اس کی تعریف کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں، اور تمام نبیوں نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہا۔ تم لوگ اچھی طرح جان لو گے کہ وہ کانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ ترمذی 2225۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر کی طرف نکلی ہوگی، جو ہر شخص اس کو دیکھ کے پہچان سکے گا کہ یہ مسیح دجال یعنی جھوٹا دجال ہے، جھوٹا عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کاف فے رے یا کافر لکھا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن، ہر مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، وہ ان الفاظ کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اور دجال کو پہچان لے گا۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ شعیب بن حبحاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بے نور آنکھ والا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کیے، کاف فا را۔ اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ مسلم 7365۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نشانی ہمیں بتائی دجال کی، وہ اس کے خد و خال کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کعبہ کے قریب موجود تھے ایک دن یا ایک رات، اور آپ نے خواب دیکھا، آپ کو ایک ویژن دکھائی گئی۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبہ میں تھا، میں نے 2 اشخاص کو کعبہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص جو درمیانی قد کا تھا،
اس کے بال لمبے اور ملائم تھے، جلد سفید سرخی مائل تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ شخص اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور طواف کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو قوی ہیکل مضبوط جسم کا مالک تھا، بال گھنگریالے تھے اور اس کی دائیں آنکھ جو تھی وہ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پر لفظ کاف رے لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے وہ بھی کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے، یعنی جھوٹا دجال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب میں نیند میں تھا میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا رنگ گندمی سفید ہے، بال سیدھے ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان ہے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک سرخ رنگ کا آدمی سامنے تھا، جسم کا بھاری، سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دجال ہے۔ لوگوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہہ ابن قطن کا ہے۔ مسلم 429۔ دجال آئے گا تو دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 ڈیز جو ہوں گے وہ ہمارے نارمل دنوں کے برابر ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ کھیل کرے گا، زمین کی حرکت کو روک دے گا، واللہ عالم کس طرح ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت اندازہ کر لو گے۔ 40 دن تک پوری دنیا میں گھومے گا، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر میں جائے گا اور لوگوں کو معجزے دکھائے گا، شعبدہ بازی کرے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرے گا اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعد میں اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ 2 دریا ہوں گے، ایک آگ کا دریا ہوگا اور ایک پانی کا دریا ہوگا۔ جو آگ کا دریا ہوگا حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی اور جنت ہوگی، اور جو پانی ہوگا، جو پانی ہمیں دکھائی دے گا وہ اصل میں دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص دجال کو پائے تو وہ اس میں کود جائے جو بظاہر آگ ہوگی، حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو دجال دنیا کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں جائے گا سوائے 2 کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ جو ہوگا وہ بند ہوگا۔ مدینہ اور مکہ طیبہ میں وہ داخل کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو مدینہ کے 7 جو ہوں گے انٹری پوائنٹس ہوں گے، تو سب پہ 2 فرشتے تلوار لے کر کھڑے ہوں گے جو دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں نہ تو دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ بخاری 1879۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ بخاری 1880۔ تو ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو وہ مکہ اور مدینہ کے باہر ایک زمین پر، سالٹی زمین پر، نمکینی زمین پر اپنا ڈیرا جمائے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ میں 3
زلزلے آئیں گے، تو مکہ اور مدینہ میں جو بھی منافق چھپے ہوئے ہوں گے، جو بھی کافر چھپے ہوئے ہوں گے مکہ اور مدینہ میں، وہ تمام زلزلے کے خوف سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ مکہ اور مدینہ منافقوں اور کافروں سے پاک ہو جائے گا، وہ سارے بھی دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ آئیے سنتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ بخاری 1881۔